اس نے کہا کہ کتاب و سنت کے اندر ظاہری امور و معاملات کا حل تو مکمل طور پر موجود ہے، شریعت تو ہے قرآن حدیث، یہ شریعت تو حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین کے ذریعے ہم تک پہنچ گئی ہے۔ یہ تو قرآن میں پڑھا ہے، یہ حدیث پڑھی ہے، اس سے آپ کو شریعت تو مل جائے گی، لیکن طریقت نہیں ہے قرآن حدیث میں، وہ کہیں اور سے لینی ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دو سلسلے بنائے ہوئے ہیں، ایک شریعت، ایک طریقت۔ یہ ماہر شریعت ہے اور یہ امیر طریقت ہے۔ اس سے نماز روزہ سیکھنا ہے، اس سے باطن کے مسئلے سیکھنے ہیں۔ یہ ظاہر اور باطن دین کے اندر نہیں ہے، ظاہر باطن دین کا نہیں ہے، دین سب کے لیے ایک ہی ہے۔ یہ باطنیوں کا مسلک ہے جو سمجھتے ہیں کہ دین کا ایک ظاہر ہے، بلکہ صراحت کرتے ہیں کہ دین کا ظاہر گدھوں گھوڑوں کے لیے ہے، جب انسان انسان بن جاتا ہے پھر اس کے لیے باطن آ جاتا ہے۔ یہ نماز روزہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی عقل قائم نہیں ہے۔ جب یہ نماز پڑھ کے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کا باطن روشن ہو جائے، پھر باطنی شریعت شروع ہو جاتی ہے جس کا نام طریقت ہے۔ ظاہر شریعت عامت الناس کے لیے ہے، باطن شریعت خواص کے لیے ہے۔ ظاہر عوام کے لیے ہے، باطن خواص کے لیے ہے۔ جب وہاں بندہ پہنچ جائے پھر نماز روزے کی ضرورت نہیں رہتی، پھر ویسے تاڑیں جڑ جاتی ہیں، بندہ پہنچ جاتا ہے۔ جو پہنچ گیا سو اس کو نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہاں پہنچ گیا بیوقوف انسان؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک اللہ کی عبادت کرتا رہے جب تک تجھے موت نہیں آ جاتی۔ اس کا بھی ترجمہ بگاڑ دیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کا معنی یہ کیا کہ اس وقت تک اللہ کی عبادت کرتے رہو جب تک تمہیں یقین نہ آئے، جب یقین آ جائے چھوڑ دو۔ وہ تمہیں یقین آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو زندگی کے آخری وقت تک نہیں یقین آیا۔ یقین نہیں ہے یہاں موت، یہاں یقین کا معنی موت ہے۔ یہ معنی بگاڑا گیا ہے، باطنیوں نے بگاڑا ہے، صوفیاء نے بگاڑا ہے، اور اصحاب طریقت نے بگاڑا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ شریعت محمدیہ ہے، طریقت محمدیہ ہے۔ کوئی راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہو، وہ وضو کے ساتھ جاتا ہو، نماز کے ساتھ جاتا ہو، روزے کے ساتھ جاتا ہو، چلے کاٹنے کے ساتھ جاتا ہو، جیسے بھی جاتا ہو، حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر گزرتا نہ ہو۔ جو راستہ امام الانبیاء سے ہو کر گزرے گا وہ اللہ تک پہنچے گا، جو امام الانبیاء کے بغیر راستہ ہوگا وہ اللہ تک نہیں پہنچائے گا، کہیں اور پہنچائے گا۔ جو راستہ قرآن اور حدیث سے ہو کر گزرے گا وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچائے گا۔ قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی راستہ اللہ اور اس کے رسول تک انسان کو نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن ایک گروہ پورا دنیا کے اندر موجود ہے جو سمجھتا ہے کہ دین کے اندر ظاہری امور و معاملات تو ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ تو یہ مل جائے گا علماء سے، لیکن باطنی اصلاح جو ہے، دل کی اصلاح جو ہے، پہنچنے کے لیے جو ہے وہ طریقت کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اس کے لیے تو تمہیں بخاری مسلم کام دیں گے، امام ابو حنیفہ بھی کام دیں گے، امام شافعی کام دیں گے، امام بن حنبل کام دیں گے، ابوبکر، عمر، عثمان کام دیں گے، علماء کام دیں گے، اور دوسرے کام کے لیے باطن کی صفائی کے لیے یہ حضرات نہیں کام آئیں گے۔ اس کے لیے تمہیں سور وردی راستہ اختیار کرنا ہوگا، نقش بندی راستہ اختیار کرنا ہوگا، اور پتہ نہیں کل کشندی راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ ایسے ایسے نام ہیں جن کا نام و نشان نہ قرآن کے اندر ہے، نہ حدیث کے اندر ہے، نہ مسلمانوں کی تاریخ کے اندر ہے۔ مسئلہ کیا تھا؟ انہوں نے سمجھا کہ دین ناقص ہے۔ قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ قرآن کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بھیجا ہے کس کام کے لیے؟ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن پڑھ کے سناتا ہے اور قرآن کی تعلیم دیتا ہے، زندگی گزارنے کی گر سکھاتا ہے، حکمت سکھاتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور دلوں کی صفائی بھی کرتا ہے۔ تو کوئی کام ایسا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کر سکتے ہیں کوئی اور کر سکتا ہو، اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہے؟ بالکل یہی تصور اہل کتاب میں تھا۔ ان کے ہاں بھی احبار و رہبان ہوتے تھے۔ احبار علماء تھے، رہبان وہ تھے جو چلے کاٹ کر زندگی سے الگ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا، دین کے ساتھ اس کا بھی تعلق نہیں۔ یہی تصور